وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنا کر اس کو مختلف قسم کی سہولیات دیں، مال جان اولاد کی نعمت سے نوازا، آنکھ کان ناک سوچنے کے لیے دماغ دیا. یہ سب کچھ دینے کے بعد اللہ تعالی پھر اس کے ساتھ اس کو پارٹی بنا کر ایک سودا کرتا ہے، اور وہ سودا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو میں نے دی ہیں مجھے واپس کر دے تو میں تجھے اس کے مقابلے میں جنت دوں گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی انداز سے بیان کیا ہے. کبھی اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کے مال اور جان کے بدلے جنت کا سودا کیا ہے. کبھی اللہ فرماتے ہیں هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، میں تمہیں ایسا سودا ایسی تجارت بتا دوں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تجارت بچایا نہیں کرتی بلکہ تجارت میں خود رزق ہوتا ہے. تجارت بھی ہو اور وہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور آخرت پر رسولوں پر ایمان لے آؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس میں نہریں جاری ہیں. اور تیسرا فائدہ فرمایا ومساکن طیبۃ ترضونها تحبونها، اور ایسے گھر دوں گا جو تمہیں بہت اچھے لگیں گے. ایک اور فائدہ بیان کیا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اس جہان میں بھی مدد بھی کروں گا اور فتح بھی عنایت کروں گا. یاد رکھیں انسانیت کی یہ تاریخ ہے. عیسائیت اسلام کی بات نہیں کر رہا، انسانیت کی تاریخ ہے، بلکہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے یہی بات کی تھی أَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا تو ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے کہ جو دنیا میں فساد مچائے اور خون بہائے. یہ فساد کرنا، خون بہانا، جس کے مختلف مظاہر آپ کو نظر آتے ہیں، روزانہ نظر آتے ہیں، یہ اس کی گھٹی میں ہے، اس کی سرشت میں ہے، اس کی فطرت میں ہے. لیکن یہی خون خرابہ جب کفر کی طرف سے آتا ہے تو فساد کہلاتا ہے. اگر اسلام اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں الہ کلمت اللہ کے لیے
अपने रब की जमात बनकर अल्लाह के दुश्मनों के साथ जिहाद किया जाए तो यही लोगों के लिए रहमत हो जाया करता है। एक जमाना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन आपके जमाने में 80 से लेकर 100 मार के लड़े गए। सहाबाए किराम के जमाने में आधी से ज्यादा दुनिया फतह हो चुकी थी और फिर मुसलमानों ने जिहाद को छोड़ा, फिर वो पहिया उल्टा चलना शुरू हुआ। वो अमेरिका कई सदियों तक जिसका ये मालूम नहीं था कि ये दुनिया में है भी कि नहीं, किसी ने इजाद किया था, वो मजबूत होना शुरू हुआ। वो बरतानिया आकर के हिंदुस्तान से काबिज हुआ, फ्रांस अलजायर पे काबिज हुआ, रोम लीबिया पे काबिज हुआ। ये इस्तेमाल का जमाना बढ़ता चला गया। तो ये फितरत है, मुसलमान अल्लाह के रास्ते में किताल करते हैं। अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित ताग़ूत, काफिर ताग़ूत के रास्ते में किताल करते हैं। ये टेंशन लेने वाली बात नहीं, ये कोई सरप्राइज नहीं, ये कोई ताज्जुब खेज बात नहीं। तारीख काली रुसनाई से सुर्ख मार के लिख लिख कर थक चुकी है। सारी तारीख इस बात से भरी हुई है। बात सिर्फ इतनी है कि दुश्मन शैतान के रास्ते में हो और वो आगे बढ़ता चला जाए और मुसलमान रहमान के रास्ते में हो और पीछे चलता चला जाए। अफसोस इस बात का। हम देख नहीं रहे कि वो अफगानिस्तान का मार्का वजीरिस्तान पहुंचा, वजीरिस्तान से हैदराबाद पहुंचा और वहां से कराची तक आ गया। और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, कराची वालों, आप उन इलाकों में जाओ तो आप समझते हो 1000-1500 किलोमीटर का फासला है, लेकिन पीछे की तरफ देखो, आपकी सरहदों पे आपके पानियों में दुश्मन के बेड़े मौजूद हैं। आपकी भी उनके सामने वही पोजीशन है जो अफगानिस्तान के सामने वजीरिस्तान की पोजीशन है। जोग्राफियाई हिसाब से, लोकेशन के एतबार से भी ये हकीकत है और जंगी स्ट्रेटेजी और उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनके पास जो निजाम है उसके सामने पाकिस्तान का हर गोजा बिल्कुल आंखों के सामने है, कोई चीज ओझल नहीं है। इसलिए अपने आप को दूर मत समझो और इस बात का एहसास करो कि हम हालत जंग में हैं। इस बात पर ताज्जुब न करो कि हुक्मरान क्या करते हैं। हुक्मरान बिक चुके हैं, हम तुमसे इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। फलां वाक़े पर वजीर दिफा को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, फलां वाक़े पर वजीर दाखिलिया को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, फलां बात पर एजेंसी के सरबराह को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। उनसे तवक्को न रखो। इस्लाम की असल ये है कि बाकायदा फौज नहीं हुआ करती थी, सब लोग ही फौज थे। ये तो बात की बात है, जब मुसलमान इज्जत और एहतराम के साथ जीने लग गए तो बाकायदा फौज बना दी गई। उनके पास गनीमतों के माल संभालने के लिए जगह नहीं थी तो तनख्वाहों की मद में देना शुरू कर दिया। असल ये है कि मुसलमान सारे के सारे अल्लाह के फौजी हुआ करते हैं। मत कहो कि 65% पाकिस्तान का बजट ले जाते हैं तो दिफा क्यों नहीं करते। दुनिया की बड़ी बड़ी फौजें, हिंदुस्तान तकरीबन 8.5 लाख फौज तो खाली कश्मीर में रखा हुआ है, बाकी किस किस बॉर्डर पे कितनी है उसके साथ भी ऐसे मार के हो जाते हैं, वो भी दिफा नहीं कर पाता। अमेरिका के साथ भी हाथ हो गया,
وہ بھی دفاع نہیں کر پایا، سمجھ ہی نہیں سکا کرنے کا کام کیا ہے۔ واپس آ جاؤ، اسی حالت میں واپس آ جاؤ جو عہد نبوت میں تھی، عہد اصحاب میں تھی، کہ مسلمان کے سارے فوجی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کی سب عورتیں بھی عمارتوں میں شریک ہوتی تھی۔ ایک نے خنجر، ام سلیم نے خنجر چھپایا ہوا ہے، فرمایا ام سلیم یہ کس لیے؟ کہا کہ اگر دشمن قریب آیا میرے، میں ان کے اندر نہیں گھسوں گی، اگر میرے قریب آیا تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں۔ ہمارے تو مرد خنجر کو پکڑ کر کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں خندق کے کنارے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، پیچھے عورتیں اکیلی تھی، انہوں نے تیز لکڑی لی، ایک منافق گھوم رہا تھا، چیک کر رہا تھا، لکڑی کے ساتھ اس کو گرایا، اس کی گردن کاٹ کر کے گھر کے اوپر سے باہر پھینک دی۔ ساری عورتیں گھر میں جمع ہو چکی تھی اور دشمن کو سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والیوں کے دفاع سے غافل نہیں ہے، اور انہوں نے یہاں بھی بندے لگائے ہوئے ہیں، اور دیکھو ہمارے بندے کا سر کاٹ کر انہوں نے گرا دیا۔ یہ وہ عورتیں تھی۔ ہمیں مرد بننے کا شوق کیا ہے؟ ہم کس منہ سے مرد کہلا سکتے ہیں؟ ہماری صلاحیتیں ایک اور جتنی بھی نہیں ہے جو جتنی ان کی عورتوں کی صلاحیتیں ہوا کرتی۔ اس زمانے میں رب الجلال فرماتے ہیں لو کان عارضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اگر سفر چھوٹا ہو اور غنیمت زیادہ ملنے کی امید ہو تو مدینے کے منافق بھی آپ کے ساتھ جا کر جہاد کرتے تھے۔ یہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، قرآن مدینے کے منافقوں کے جہاد کی شہادت دیتا ہے۔ آج اگر کہا جائے کہ کون ہے ہم میں سے جس کو کہا جائے کہ مارکا چھوٹا ہے، غنیمت زیادہ ہے، سفر چھوٹا ہے، مشقت تھوڑی ہے، تو آپ کون جانے کو تیار؟ کمپیئر کرو، مقابلہ کرو، موازنہ کرو۔ نہ ہم اس زمانے کی عورتوں کے مقابلے میں کچھ کرنے کے لائق ہیں، نہ ہماری صلاحیتیں، ہمارے جذبے اس زمانے کے منافقوں کا مقابلہ کرنے کے برابر نہیں ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دشمن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا ڈیلیگیشن آ کر کہتا ہے میں معذرت کرنے نہیں آیا، اس کا صدر وہاں بیٹھ کر